بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن ان موضوعات پہ جو کہ عام زندگی میں ہم شاید گفتگو کرتے ہوئے اس کو مذہبی رنگ بھی دے دیتے ہیں اور خوف کا رنگ بھی دیتے ہیں، تہمات، سپرسٹیشنز۔ لیکن یہ سپرسٹیشن صرف اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ بری ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک بڑے پرانے زمانے سے بات چلی آ رہی کہ کوا کے گھر کے اوپر اگر وہ بولے تو مہمان آتے ہیں، اچھی بری کی بات نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ بنیادی طور پہ مذہبی رنگ بھی دیتے ہیں تہمات کو، اور اچھی اور پازیٹیو سائڈ بھی اس کی جو ہے وہ ضرور دیکھتے اور سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ اس میں صرف جاہل کا یا میری طرح کے وہ لوگ جن کا مذہب سے کوئی خاص تعلق نہ ہو، صرف ان کا بیان نہیں ہوتا، بہت سے مذہبی لوگ بھی اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ آج ایک خاتون نے پوچھا کہ کیا مثال دیتا ہوں میں آپ کو، میں واقعہ نہیں سناتا وہ، ورنہ وہ نام مجھے لینا پڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی 3 مہینے ہو گئے یہ پڑھتے ہوئے، پھر بھی مصیبت نہیں ٹل رہی۔ مجھے یہ بھی تہمات لگتی ہے کہ اگر آپ نے 3 مہینے پڑھ ہی لیا تو کوئی آپ نے اللہ کے سر پہ احسان نہیں کیا۔ دیکھیں جی کمال بات ہے کہ مصیبتیں نہیں ٹل رہی، نماز بھی رکھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، تو نماز روزے کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ لیکن بہرحال لوگوں کی یہ بھی تہمات ہے، صرف کالی بلی اور کالا کتا تہمت نہیں ہے، یہ بھی تہمات ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر یوں کیوں نہیں ہے۔ میرے خیال میں دونوں سائڈ جو ہے یہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جناب بہت ہی محترم محمود احمد چشتی صاحب، السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ سے؟ الحمدللہ۔ اور انتہائی محترم شفیق، اور اس سارے ملک میں جتنے لوگ ان کو جانتے ہیں، طالب علم ہوں ڈائریکٹ یا نہ ہوں، ان کے طالب علم ہی ہیں، ایک انتہائی بڑے بھائی کی شخصیت، بگ بردر ڈاکٹر خالد جمیل بھائی، السلام علیکم جی سر۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر دعا۔ اور جناب داؤد جی، داؤد بھائی السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر محب النبی طاہر ہوں گے انشاءاللہ، اور بات ہوگی جناب کہ ہماری تہمات جو ہیں یہ کیا ہیں، کیسی ہیں اور کیوں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں، ڈاکٹر محب النبی طاہر، کہ تہمات کو شرعی حیثیت میں، مذہبی حیثیت میں، سنت کی حیثیت میں، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کیسے دیکھا جاتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، آپ کی شفقت کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اللہ پاک آپ کو اور سب کو سلامت باکرامت رکھے۔ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور اسلام کے اصول اتنے سنہری ہیں جو ہر زمانے میں قابل قبول اور قابل عمل ہیں۔ دین کے اندر ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور اسلام کے اندر بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا۔ اور اس کے اندر توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رازق، مالک، خالق، تقدیر کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، زندگی، موت، کائنات کا تحرک، کائنات پست و بالا کی ہر چیز اللہ رب العزت کے دست قدرت کے اندر ہے، اور اسی کی توفیق اعزی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ ایک خیال کرنا کہ میرے آگے سے بلی گزر گئی ہے یا کتا گزر گیا ہے تو یہ کالے رنگ کا ہے تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، نہ دینوں کے اعتبار سے ہے، نہ شخصیات کے اعتبار سے ہے، نہ کسی اور چیز کے اعتبار سے ہے۔ ہاں، اس کے اندر ایک اچھی نیک شگون جو ہے اس کی اجازت ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی ایک آیت آ گئی تو آپ پر دل پر اثر کر گیا، تو آپ کا کوئی کام اس کی نوعیت کے مطابق ہے تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا طلب کرتے ہوئے اس کو اس انداز سے سوچ لینا، تو یہ نیک شگون کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ لیکن اس کے اندر بدگمانی اور جس کو ہم توہم پرستی کہتے ہیں اور فال کہتے ہیں، اس کے قطعاً اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے جو کچھ ہونا ہے، اور تقدیر پر جو ہے جب آدمی کا ایمان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بدشگونی بھی تو اللہ کی طرف سے ہی آ سکتی ہے نا، کہ آپ کے دل میں اللہ ڈال دے۔ بالکل، میں بتاتا ہوں، یہ اگر بیماری اللہ کی طرف سے ہے تو صحت بھی اللہ کی طرف سے۔ ہم نے اگر بیماری پہ ناخوش ہونا ہے اور جو ہے وہ تندرستی پہ جو وہ خوش نہیں ہونا، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کبھی اللہ پاک مال دے کے آزماتا ہے، کبھی مال لے کے آزماتا ہے، اولاد دے کے آزماتا ہے، اولاد لے کے آزماتا ہے، عزت دے کے آزماتا ہے، ذلت دے کے آزماتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر صاحب، میرے ساتھ رہیے گا۔ داؤد بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا واقعی نہیں ہوتا، لیکن تجربے میں آتا ہے کہ ایسا چانس تو ہوتے ہیں نا، اسٹیٹسٹکس تو ہے اس پہ؟ بلال بھائی، سب سے پہلے بات کہ تہمات پر یقین رکھنا تقدیر کے منافی ہے۔
تقدیر کے منافی ہے. اچھا. جو بندہ تہمات پہ یقین رکھتا ہے وہ تقدیر کا مقابلہ کرتا ہے. تقدیر اور اسلام اور یقین ایک جو چیز ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ آپ کا اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین اور اللہ کے اوپر آپ کا مکمل اعتماد ہو. تہمات کیا ہے؟ آپ کو ایک شرع جو نظام ہے شیاطین کا بچھایا ہوا تہمات، بیسیکلی انسان کی جو جبلت میں اور میں جو چیز لکھی ہے وہ میسج لینا چاہتا ہے. انسان کا شروع سے ہی میسنجر ہے. جس طرح 1,24,000 انبیاء کرام آئے، وہ سب کے سب ایک میسج لے کے آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان اگر جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا مقصد اللہ کو جواب دہ ہونا ہے اور اپنے جو اس دنیا میں عمال کرے گا اس کا جواب اللہ کی طرف جانا ہے. یہ میسج جو ہے جو انسان کی جبلت میں رکھا ہوا ہے، یہ میسج انسان کو انبیاء کے ذریعے آتا رہا. انبیاء کے بعد انسان نے جب سلسلہ اس ختم کا ہو میرے گیا، سوال سے کیا تعلق ہوا؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ انسان نے ان چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے، ان چیزوں کی ریسرچ کرنے کے لیے مختلف چیزوں کے اوپر یقین رکھ لیا کہ پیغام کیسے آ رہا ہے، کہ پیغام کیسے آ رہا ہے. یعنی کہ ڈائریکٹ پیغام نہ آئے، انڈائریکٹ پیغام آئے. انڈائریکٹ پیغام، جس طرح بلی کا بولنا کہ بلی رو رہی ہے تو یہ منحوس ہے، 13 کا عدد منحوس ہے. اس طرح مختلف چیزیں جو ہے یہ اس چیز کی تقویت دیتی ہیں کہ ان کی یہ ہے یا نہیں؟ یہ ہے. اگر بلی صبح رو رہی ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے. اس کا اثر پڑتا ہے. اثر کیا پڑتا ہے؟ اثر یہ پڑتا ہے کہ ان چیزوں کا، مثال کے طور پہ شیشے کا ٹوٹنا، بعض اوقات ہم نے، اچھا میں اس چیز کو نا تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت سے ہٹ کے اور ایک جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے جو ہے معاملات، ان سے ہم ان چیزوں روزمرہ کی زندگی سے ان کے تعلق اس توڑ کا دیں. شریعت سے اگر آپ تعلق لے کے چلیں گے تو آپ کو پرابلم ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے. پھنس جائیں گے. شریعت ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکمیل کر دیا. اگر ہم نے اس موضوع کو سمجھنا ہے تو ہمیں شریعت کو اس سے فرق رکھنا پڑے گا کہ ان چیزوں کا جو اثر ہے ہماری زندگیوں میں وہ ضرور ہے. اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے مختلف چیزوں کے ذریعے. جس طرح بچے کے ماتھے کے اوپر ٹکا لگایا جاتا ہے تو ماں کیوں لگاتی ہے، رات کو کیوں لگاتی ہے؟ اس لیے کہ نظر نہ لگے. یہ بھی ایک تہمات کا حصہ ہے. رات کو مغرب کے وقت لائٹیں جلا دو، بتیاں جلا دو. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کے فرشتے جو ہے وہ آتے چلے جائیں، برے فرشتے نہ آ جائیں یا بری بدروحیں نہ آ جائیں گھروں میں جن کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح میں واپس آؤں آپ پہ. میں واپس آتا ہوں. حضور آپ اس پہ پہلے رائے دے دیں پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے جو بات جو ہے وہ بڑی اچنبھا لگی، وہ کہ دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ اب شریعت کو الگ کر کے بھی سوچنے کی قابلیت رکھتے ہیں. یہ فہم جو ہے یہ پہلے کبھی سنا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائنات انسانی میں تہذیب و جہالت کے درمیان دیوار فاصل وہم اور یقین کی دیوار ہے. کس کی دیوار ہے؟ وہم اور وہم اور یقین کی دیوار ہے. تہذیب و جہالت کے مابین. اور اللہ کے نبی نے انہی توہمات کو ختم کرنے کے لیے ہی ساری شریعت کے اندر بہت سارے مقامات پر بہت ساری احادیث بیان کی ہیں. ایک جملے میں اگر ہم کہیں، میں بیان کرتا ہوں، ایک جملے میں اگر کہیں کہ ہم اگر اسلام کی ہزاروں کتابیں پڑھ لیں اور ان کو مختصر کرتے 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 2 جملوں پہ لے کے آنا چاہیں تو اسلام اور کفر میں جو تفریق ہے وہ وہم اور یقین کی تفریق ہے. وہ نماز نہیں ہے، وہم اور یقین کی. نماز اس کا ثانوی حیثیت. پہلے تو یقین ہونا چاہیے کیا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کا درس یہ ہے کہ مان لی بات. مجھے بتائیں کہ تہمات ہیں کہ نہیں ہیں. اب ذرا حدیث کی طرف آئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ادوا ولا حامہ ولا نوہ ولا سفر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ وہم کوئی چیز نہیں ہے، وہم کی کوئی حقیقت نہیں ہے جسے کہ کیونکہ عرب کے معاشرے میں یہ تھا کہ انسان مر جائے تو اس کی کھوپڑی کے اندر سے الو نکل آتا ہے. فرمایا کہ ولا ہاما، یہ وہم کوئی چیز نہیں ہے. پھر فرمایا کہ یہ جو ہمارے اندر چیز ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر ولا سفرہ، کیونکہ عرب کے معاشرے کی توہم یہ تھی کہ 1 سال وہ سفر کو اچھا سمجھتے تھے، مبارک. 1 سال وہ سفر کے ماہ کو جو ہے وہ جو ہے وہ نحوس سمجھتے. ان کا تعلق جو ہے نا وہ تہمات سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے نا وہ وہاں کی کلچرل ڈومین سے ہے. تو توہمات یہ ہے، آگے آپ اسی پوائنٹ پہ کہ توہمات کلچرل ڈومین سے جنم لیتی ہیں. بلی کا گزرنا کلچرل ڈومین تھوڑی ہے. نہیں، وہ امریکہ میں بھی بلی کالی گزرے تو یہی تو 13 نمبر پاکستان میں کب منحوس سمجھا جاتا ہے؟ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ نہیں، پاکستان میں نہیں سمجھا جاتا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. نمبر کی گیم کھیلتے ہیں وہ 13 پہ نہیں لگاتے. پاکستان میں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے توہمات اور ہیں، یورپ اور مغرب کے توہمات اور وہ یونیورسل ہے نا.
ٹھیک ہے، ہر الگ علاقے کے توہمات توہمات ہیں نا۔ الگ الگ۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں سپرسٹیشن، سائنس کیا کہتی ہے اس کے اوپر؟ یہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں بڑا سمپل سا ایک انالیٹیکل ویو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی جی۔ سپرسٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو آپ کر نہیں سکتے یا آپ کو فیئر ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا، خوف ہوگا آپ کو، تو آپ اپنے دماغ کو دلاسا دینے کے لیے کہ اگر میں نے یوں کر لیا تو شاید یہ ہو جائے، تو ایکچولی ویک پیپل جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ڈارس بنانے کے لیے وہ اس قسم کے، مثال کے طور پہ کرکٹ کے میچ کی میں آپ کو مثال دوں، اگر آپ کو یاد ہو کہ 2-3 ورلڈ کپ پہلے کی بات ہے کہ آسٹریلیا کے کچھ کھلاڑی جو تھے وہ کوائن کو گراؤنڈ کے اندر دبا دیا کرتے تھے میچ شروع ہونے سے پہلے، ٹھیک، اور ان کو تھا کہ اگر یہ کوائن ہم نے چھپا دیا اور کسی کو ملا نہ تو ہم جیت جائیں گے، اگر اور مل گیا تو ہم ہار ہار جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بڑا کمال یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا بھی ایسا ہی تھا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، پھر میں آپ کو ایک اور بتاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے بعض اوقات بلاکس بنے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر لکیریں آتی ہیں، یعنی بلاکس کی، تو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کی جو پاؤں ہیں وہ لکیر پہ نہ آئے، وہ قدم بڑا لے لیں گے یا قدم چھوٹا لے لیں گے، لکیر پہ نہیں آئے، لکیر پہ نہ آئے، یہ بھی ایک ذہنی کنڈیشن ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ نے کہا کلچرل، انگلینڈ کے اندر مجھے یاد ہے کہ سیڑھی کے نیچے سے نہیں گزرتے، یعنی گورا جو ہے وہ مر جائے گا لیکن سیڑھی کے نیچے سے نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں 3 چیزوں کو ملا کے ان کو اخذ کیا جا سکتا ہے، ایک گمان، اپنا خیال، ٹھیک، ایک یقین، ٹھیک ہے کہ ہوگا، سیلف سجیشن، اور سیلف سجیشن، اور تیسرا جو ہے جس کو آبسیشن کہتے ہیں یا وہم کہتے ہیں، obsession یا وہم کہتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہر معاشرے میں، یہ پیورلی میں اگر یعنی کیٹیگوریکلی آپ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ توہمات کی جیسی کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ انسان کی بنائی ہوئی ایک نفسیاتی سرکٹ ہوتا ہے برین کے اندر، جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کبھی بھی یہ نہیں ہوتا، اور جو غیر مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر مہب، یہ جو بات آپ کے ظاہر دانش میں ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات ایسے تھے جہاں پہ کہ نہ رکنے کا اشارہ کیا کہ یہاں پہ نہیں رکنا، بہت ایسی جگہ جہاں سے کہ تیز چلنے کا اشارہ کیا کہ یہ جگہیں جو ہیں یہ ایسی ہیں جہاں پہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو برکت اور بے برکت والی چیزیں تو ہوتی ہی ہیں نا، ان کا تصور جو ہے وہ اگر کوئی لوگ ایکسٹینڈ کرتے ہوئے چیزوں کے ساتھ منسوب کر دیں کہ کچھ برکت والی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بے برکت کی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ برکت 3 چیزوں میں ہے، یہ بھی حدیث بخاری شریف میں ہے، تو پھر ہم یہ توہمات کیوں سمجھتے ہیں ان کو؟ یہ تو حقیقت بھی ہے اور شریعت بھی ہے۔ تو بلال بھائی، میں آپ کا ماتھا چومنا چاہتا ہوں، اگر میں ہوتا تو ضرور چومتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں شریعت سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت کر دی۔ دوسری جو آپ نے بات کی ہے یہ میں آپ کی گزارش کرنا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے بدشگونی لی، جس کے لیے بدشگونی لی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب برکت اور دوسری بات عذاب والی بات، آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ انسان کو اللہ پاک نے قدرت عطا کی ہے۔ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور مجھے اختیار کتنا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی، آپ نے فرمایا دوسری اٹھاؤ، اس نے کہا میں قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، جس جگہ پہ اللہ کا عذاب آیا تو اس جگہ کی جو آپ دیکھیں نا، آپ کسی بزرگ کے آپ ہاتھ چومتے ہیں تو وہ ڈی این اے بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مومن کے جھوٹے کے اندر شفا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پر عذاب ہے تو اس کے اثرات ہیں، اور جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ عذاب آئے تو وہاں سے اس جگہ کو چھوڑنا چاہیے، اور جہاں پہ اللہ کی رحمت ہو تو اس جگہ کو لینا چاہیے۔ ایک خیال آتا ہے کہ میرے ذہن کے اندر ایک خیال آ گیا اور اس خیال کو میں نے ایمان تسلیم کر لیا، وہ بدشگونی بنتی ہے۔ اور جب آدمی کا ایمان ایک کامل ہو کہ اللہ کی طرف سے ہی سارا کچھ ہے تو آدمی کو پھر بدشگونی نہیں ڈاکٹر آئے صاحب گی۔ اچھی بات کی آپ نے کہ ایمان جو آپ کا خیال ہے اگر وہی آپ کا ایمان بن گیا تو یہی بدشگونی بنتی ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں قاسم، السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام جی بتر۔ میرا نام قاسم حمید ہے، میں سفر سے بات کر رہا ہوں۔ جی قاسم حمید۔ تو سر میں ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہوں، پوچھنا تھا کہ یہ ہم گاڑیوں کے نیچے جوتا باندھ لیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جوتا غلط ہے یا گاڑی غلط ہے، کیا مطلب؟ یعنی کہ گاڑی کے نیچے باندھنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہاں جی
آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر طاہر، آپ کا کیا خیال ہے؟ گاڑی کے ساتھ جوتا باندھ لیتے ہیں یا کالا کپڑا باندھ لیتے ہیں یا کچھ ایسی چیز کر لیتے ہیں؟ یہ جہالت کے علاوہ اور کچھ چیز نہیں ہے سوائے جہالت. بدشگونی ہوتی جہالت کی بنیاد پر. ہمارے معاشرے کے اندر لا علمی ہے. مجھے یہ بتائیے امریکہ کے اندر جادو کیوں نہیں ہے جی؟ ہمارے ہاں کوئی مسئلہ ہوتا ڈاکٹر صاحب ہے اوپر وہاں بھی ہاتھی ہے، رکھ بہت دیں. ہے. اور یورپ کے اندر یہ چیز کیوں نہیں ہوتی؟ ہے سوائے ڈاکٹر صاحب سوائے بہت ہے، جہالت کے اور کچھ نہیں. ہم سے بھی شاید زیادہ ہے. وہاں تو میکسیکو میں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ بھی دبئی ہے پورا کا پورا. جوتی باندھنا کار کے نیچے یا کالا کپڑا باندھنا، وہ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے پس منظر ہوتا ہے کہ نظر نہ لگے، نظر بٹ جائے. یہ صحیح ہے. نظر بد کی تو دعا جو ہے وہ ہے اللہ مذہب ہر رہا بردہ وسبہ، مگر یہ جو جوتی باندھنا یہ تو بیسیکلی جہالت تو ہے ہی. اور کیوں جہالت کہہ رہے ہیں اس کو بتاؤ بھائی؟ بیسیکلی یہ اس طرح کا ہے کہ جس طرح ہے نا کہ حسد، کہ کسی کا جو حسد ہے گاڑی جا رہی ہوگی تو گاڑی بہت اچھی ہے تو نظر تو لگ سکتی ہے نا گاڑی. وہ بیسیکلی یہ کہ آپ کا آئی کانٹینٹ جو آپ دیکھ رہے ہو وہ گاڑی کی بجائے جوتی کے اوپر ڈائیورٹ. تو اس میں جہالت کیا ہے؟ یہ بیسیکلی جہالت تو یہی نا کہ آپ نے ایک طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صبح شام کی دعائیں، دیکھیں دعائیں ہیں نا، نظر بد کی دعا اس کو چھوڑا گیا نبی پاک. وہ گاڑی پہ پڑھیں نہیں، نظر بد کی دعا آپ پڑھ لیں، گاڑی کے لیے پڑھ لیں تو تاکہ اس کے اوپر نظر نہ لگے. ایک شخص یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو کہے کہ اللہ نے قرآن آپ کے لیے دیا، گاڑیوں کے لیے تو نہیں دیا نا، وہ تو لوہا ہے. نہیں ایسی بات وہ نہیں ہے. اس کو بھی کہے گا کہ یہ کیا جہالت ہے؟ نہیں پوری چیزیں پورا ضابطہ حیات ہے نا اسلام. گاڑی ہو، جسم، کہیں ذکر نہیں گاڑی کا اسلام میں کہ ضابطہ حیات میں سواری کا ذکر ہے. سواری کی دعا ہے نا کہ وہ سبحان اللہ سخر لنا. میرے بس میں نہیں تھی یہ سواری، تیری وجہ سے یہ میرے بس میں آئی، لیکن اس سے لوگوں کی نظر تھوڑی بد ختم ہوتی ہے. نہیں، نظر بد ختم تو نہیں ہوتی، مگر اس کو روکنے کے لیے جو لوگ اکثر میں اس نظر بد کے لیے اپنی سواری کو جو گھوڑے کی ہے یا اونٹ کی ہے اس پہ کالی لائن لگا لوں تاکہ لوگوں کی نظر جو ہے وہ بٹ جائے. تو اس میں مجھے جاہل کیوں کہا جائے گا؟ نہیں، بیسیکلی اپنے آپ کو جاہل اس لیے کہا جائے گا، آپ کے اندر ایک اورا ہے، آپ اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. آپ کے اندر ایک اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر ایسا کر لوں گا تو شاید بچ جاؤں، مگر بچانے والی ذات بیسیکلی اللہ کی ہے. آپ اس سے اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب تم کو وہ اچھی چیز لگے تو اس کے لیے ماشاء اللہ کہو، اپنے لیے بھی کہو، اللہ اس میں بھی برکت ڈالے گا اور تمہیں بھی دے گا. اگر کہا تو اس کا مطلب اس کا اثر تو بھی رکھا ہے نا اللہ نے. تو جوتی ڈالنی پھر جہالت کیسے ہوئی؟ جوتی ڈالنا اس کی ڈائریکشن نہیں نا بندہ صحیح سمجھ سکتا. جوتی نہ ڈالے، اس کی بجائے دعائیں پڑھ لے. اب یہ تھوڑی ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا، نظر کا اثر ہے. اگر فائدہ کپڑا باندھ لے تو کیا کرے گا؟ کپڑا نہ باندھ لے تو کیا کرے گا؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، اس چیز کی بحث نہیں ہے، مگر پڑھ تو لے. اس کا مطلب ہم کپڑے کی بحث نہیں کر رہے، جوتے کی بحث نہیں کر رہے. میں یہ پوچھنا ہے کہ اگر یہ جہالت ہے، اگر یہ جہالت ہے تو ہم بازو پہ بھی تو کپڑا باندھتے ہیں اور وہ بڑی برکت کے لیے باندھتے ہیں، پھر اس کپڑے کے کیا معنی ہوں گے؟ واپس آئیے پوچھتے ہیں.